اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اس یوٹیوب چینل پر کہ جہاں آپ کو انشاءاللہ ایسی آڈیوز ملیں گی کہ جو آپ کے دلوں کو چھو جائیں گی۔ ہم دعا گو ہیں کہ خداوند متعال آپ کی زندگی میں خوشیاں اور کامیابیاں دیں اور آپ کا ہر دن نئے علم اور بصیرت سے بھرپور ہو۔ ہماری کوشش رہے گی کہ ہم آپ کو نہ صرف بہترین کتابیں بلکہ مفید اور تعلیمی مواد بھی فراہم کریں تاکہ آپ کی زندگی میں روشنی کی کرن بن سکے۔ آئیے ہمارے ساتھ اس نئے سفر کا آغاز کریں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کی رہنمائی کرے۔ جس کتاب کو ہم نے شروع کر رکھا تھا اس کتاب کا نام ہے ذکر و فکر، علامہ ذیشان حیدر جوادی کی کتاب ہے۔ آج اس کا حصہ نمبر 5 انشاءاللہ بیان کریں گے۔ کتاب کا حصہ 5 نہیں ہے، کتاب کا حصہ 2 ہے اخلاق کے حوالے سے، لیکن اس ویڈیو سیکشن کا 5واں حصہ ہے اقسام گناہ اور دعائے کمیل۔ اس دعائے مبارکہ میں مولا کائنات نے 10 قسم کے واسطوں کا حوالہ دیا ہے اور اس کے بعد اصل مدعی کو پیش کیا ہے۔ رحمت الہی، قوت پروردگار، جبروت، عظمت، سلطنت، ذات اقدس، اسماء حسنہ، علم واسع اور نورانیت ذات مقدسہ۔ مدعا کے اظہار کے ساتھ 5 قسم کے احسانات کا حوالہ دیا ہے۔ وہ برائی کے جس پر پردہ ڈال دیا، وہ مصیبت جسے ٹال دیا، وہ لغزش جس سے بچا لیا، وہ ناگوار حالات جنہیں دفع کر دیا، اور وہ عمل خیر جس کا انسان اہل نہیں تھا لیکن اس کے نام سے مشہور ہو گیا۔ دوسرا، دعا میں عذاب کے بھی مختلف درجات کا ذکر ہے، جیسے عذاب، فراق الہی، آتش جہنم، گرمی، عدم نظر، رحمت پروردگار۔ آخر میں عذاب کے امکانات کی تخفیف کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ انسان حلم کا امیدوار ہو اور پھر عذاب میں باقی رہ جائے، فضل و کرم کی امید رکھے اور آگ کی تکلیف برداشت کرے۔ پروردگار آواز سنے، حال زار دیکھے اور پھر بھی جلاتا رہے۔ بندے کی صداقت نگاہ میں ہو اور اسے طبقاتی جہنم میں کروٹیں بدلوائی جائیں۔ بندہ پروردگار کہہ کر فریاد کرے اور ملائکہ جہنم اسے ڈانٹے، وہ فضل و کرم کا حوالہ دیتا رہے اور پھر عذاب میں پڑا رہ جائے۔ ان تمام امور کے ساتھ 6 قسم کے گناہوں کی مغفرت کی التماس کی گئی ہے، جن کی تشریح امام جعفر صادق علیہ السلام نے کچھ اس انداز سے کی ہے کہ وہ گناہ جو نعمتوں کو بدل دیتا ہے وہ زنا ہے، وہ گناہ جو باعث ندامت ہوتا ہے وہ قتل ہے، وہ گناہ عذاب نازل کراتا ہے وہ ظلم ہے، اور جس پر پردہ دین چاک ہو جاتا ہے وہ شراب خوری ہے۔ رزق کو تنگ کرنے والا گناہ زنا ہے، اور دعاؤں کو روک دینے والا گناہ ماں باپ کی نافرمانی اور ناراضگی ہے۔ امام زین العابدین کا ارشاد ہے کہ دعاؤں کی راہ میں حائل ہونے والے گناہ نیت کی خرابی، باطن کی خباثت، برادران ایمانی کے ساتھ منافقت، نمازوں کی تاخیر، صدقات و خیرات کی فقدان اور بدکلامی اور لغویات ہیں۔ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں کہ 3 گناہ بارش کو بھی روک دیتے ہیں: حکام کے فیصلوں میں ناانصافی، جھوٹی گواہی اور سچی گواہی سے کنارہ کشی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 گناہوں کا عذاب آخرت سے پہلے دنیا ہی میں نازل ہو جاتا ہے: ماں باپ کی نافرمانی، لوگوں پر زیادتی، احسانات کی ناشکری۔ آثار گناہ۔ امام جعفر صادق کا ارشاد ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو مٹ جاتا ہے، مزید گناہ کرتا ہے تو اور سیاہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ سارے دل کو گھیر لیتا ہے اور پھر کبھی نجات نہیں ملتی۔ مولا کائنات کا ارشاد ہے کہ گناہ زیادہ ہوتے ہیں تو دل سخت ہو جاتا ہے، اور دل سخت ہو جاتا ہے تو آنسو خشک ہو جاتے ہیں۔ انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو نماز شب کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ گناہ گوشت میں چھری سے زیادہ اثر رکھتا ہے۔ امام باقر علیہ السلام کہتے ہیں کہ گناہ روزی کو تنگ کر دیتا ہے۔ انسان جب کسی بلا میں مبتلا ہونا چاہے، درد سر یا ٹھوکر ہی کیوں نہ ہو، تو اس کا سبب خود اس کا عمل ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مالک اکثر خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ حکام جھوٹ بولتے ہیں تو بارش رک جاتی ہے،
سلطان ظلم کرتا ہے تو حکومت کمزور ہو جاتی ہے، زکوٰۃ روک لینے سے جانوروں کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ امام رضا علیہ السلام۔ صاحب میزان الحکمہ نے متعدد روایات کو جمع کر کے حسب امور کی نشاندہی کی جن سے گناہوں کے آثار کے ختم ہو جانے کے امکانات ہیں۔ دنیا میں بیماری یا تنگ دستی، مختلف قسم کے امراض، رنج و غم، نیک اعمال، بہترین اخلاق، فریاد کی فریاد رسی، ملائکہ کی طرف سے استغفار، کثرت سجود، حج و عمرہ، نامہ اعمال کا نیکیوں سے آغاز، نیکیوں پہ اختتام، موت، محمد و آل محمد پر صلوات۔ تین چیزیں شر شیطان سے تحفظ کا بہترین ذریعہ ہیں۔ پہلا، اجنبی عورت کے ساتھ تخلیہ نہ کرنا۔ دوسرا، بادشاہوں کے ہاں حضوری نہ دینا۔ تیسرا، کسی صاحب بدعت کی بدعت پر مدد نہ کرنا۔ صحیح مشکور۔ قرآن مجید کا کھلا ہوا اعلان ہے کہ اس دنیا میں بیکار اور کاہل لوگوں کا کوئی حصہ نہیں۔ وَإِنَّ لَيْسَ الْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ انسان کا حصہ صرف اتنا ہی ہے جتنا اس کی سعی اور کوشش۔ مجبور لوگوں کا آذوقہ ان کی مجبوری کی بنا پر دیا جاتا ہے۔ وہ پروردگار کا حق ہے جو اپنے مجبور بندوں کو دلواتا ہے، ورنہ مجبوری نتیجہ عمل کا سبب نہیں ہوتی۔ حدیث قدسی میں صاف اعلان ہے کہ مال میرا مال ہے اور فقراء میرے عیال ہیں۔ گویا فقراء کو ان کا مال نہیں دیا جاتا بلکہ خدا کا مال ہے جو خدا کی طرف سے ان مجبور افراد کو عطا کیا جاتا ہے۔ جب انسان کا کل حصہ اس کا نتیجہ عمل ہے تو جیسا عمل ہوگا ویسا ہی نتیجہ۔ ارشاد ہوتا ہے کہ انسان کی سعی عنقریب اس کے سامنے آنے والی ہے۔ دنیا میں اگر عمل کا نتیجہ محسوس نہیں کیا ہے تو آخرت میں بہرحال وہ نتیجہ سامنے آنے والا ہے۔ انسانی سعی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تعمیری سعی ہوتی ہے اور ایک تخریبی سعی۔ تعمیری سعی کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ اہل جنت اپنی سعی سے خوش ہوں گے، اور اس سعی کا ایک نمونہ عبادت کی راہ میں سعی ہے، جس کی طرف سورہ مبارکہ جمعہ میں ارشاد کیا گیا ہے کہ جب جمعے کے دن نماز کے لیے آواز دی جائے تو یاد خدا کے لیے دوڑ پڑو۔ یہ تعمیری سعی ہے جس سے آخرت بنائی جاتی ہے اور اطمینان قلب کی دولت حاصل کی جاتی ہے۔ اس کے برخلاف تخریبی سعی کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ منافق کی شان یہ ہے کہ جب رسول کی بزم سے باہر نکلتا ہے یا دنیا میں صاحب اختیار ہو جاتا ہے تو پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ زمین میں فساد برپا کرے، حالانکہ اسے معلوم ہے کہ پروردگار فساد کو پسند نہیں کرتا ہے۔ سعی کی ایک تقسیم یہ بھی ہے کہ کبھی سعی مطابق مقصد ہوتی ہے اور انسان جو ارادہ کرتا ہے اس کے مطابق سعی کرتا ہے، اور کبھی سعی مقصد سے بالکل اجنبی ہوتی ہے اور انسان جو بو کر گندم کاٹنا چاہتا ہے۔ قرآن نے اس نقطے کی طرف اس طرح اشارہ کیا کہ جو آخرت کا ارادہ کرے اسی کے مطابق سعی کرے، اس کی سعی مشکور اور مقبول قرار پاتی ہے، جس سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ صرف ارادہ آخرت یا سعی آخرت کافی نہیں، بلکہ وہ سعی درکار ہے کہ جو سعی آخرت کہے جانے کے قابل ہو، ورنہ تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ پیغمبر آپ کہہ دیں کہ کیا ہم تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں خبر دیں جن کے اعمال انتہائی خسارے میں ہیں، ان کی سعی زندگانی دنیا میں راہ سے بے راہ ہو گئی ہے اور وہ یہ خیال کر رہے ہیں کہ بہترین اعمال انجام دے رہے ہیں۔ آیت کا صاف اشارہ ہے کہ جاہل کی سعی کی کوئی قیمت نہیں اور اس کے برباد ہونے میں کوئی کسر نہیں۔ اس کے بعد صاحب علم و معرفت کی سعی بھی اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک مرضی پروردگار کے مطابق نہ ہو۔ آیہ کریمہ نے یہ بھی بات واضح کی کہ صرف عمل اور سعی معیار نہیں ہے، سعی کا اسی راہ میں ہونا ضروری ہے جس کا قصد کیا ہے، ورنہ کوشش راہ سے بے راہ ہو گئی اور دوسری راہ پہ لگ گئی تو انسان صرف اس خوش فہمی میں رہ جائے گا کہ منزل کی طرف قدم آگے بڑھا رہا ہے اور ہر قدم پر منزل سے دور تر ہو جائے گا۔ سعی کے ان اقسام و احوال کو دیکھنے کے بعد یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ سعی کے مشکور و مقبول ہونے کی بنیادی شرط یہ ہے کہ سعی تعمیری ہو، تخریبی نہ ہو۔ سعی مقصد کے مطابق ہو، مقصد سے مختلف نہ ہو۔ سعی کرنے والا صاحب ایمان ہو، منافق نہ ہو، اور سعی کرنے والا باخبر ہو، خوش فہمی کا شکار نہ ہو۔ اس کے بغیر سعی مشکور نہیں ہو سکتی ہے۔ ان تمام مقدمات سے آل محمد کی سعی کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سب کی سعی کے بارے میں
احتمال ہے کہ انشاءاللہ مقبول ہوگی، اور آل محمد کی صحیح کے بارے میں خود پروردگار کا اعلان ہے کہ جنت و حریر کی جزا و عمل بن جانا بہترین علامت ہے کہ انسان کی صحیح مقبول ہو گئی ہے، اور اس کا سب سے بڑا مظہر یہ ہے کہ پروردگار نے اس کا اعلان ایک مکمل سورے میں کر دیا اور اسے قیامت تک کے لیے سند بنا دیا۔ خوف و رجا، دین اسلام نے صاحب ایمان کی یہ علامت قرار دی ہے کہ اس کے دل میں عذاب الہی کا خوف بھی ہو اور رحمت الہی کی امید بھی۔ انسان خدا سے بے پرواہ ہو جائے تو بدترین مجرم ہو سکتا ہے، اور امید رحمت سے مایوس ہو جائے تو بدترین کافر۔ زندگی کا کمال یہ ہے کہ اس میں عذاب کا ایمان بھی رہے اور رحمت کا ایمان بھی، اور کوئی ایمان دوسرے پر اثر انداز نہ ہونے پائے اور توازن ختم نہ ہو۔ سورہ مبارکہ حمد اس عقیدے کی بہترین مثال ہے، جہاں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یعنی امید کی بہترین دعوت، اور پھر مالک یوم الدین یعنی خوف کا بہترین محرک، ایاک نعبد یہ بھی خوف کا محرک ہے، اور ایاک نستعین رجا کا داعی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم رجا کا مظہر بیان ہے، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یعنی خوف کا ایک نمونہ۔ اسلام نے سورہ حمد کو مختلف خصوصیات سے ممتاز بنایا ہے۔ سورہ حمد پورے قرآن کے مقابلے میں ایک حیثیت رکھتا ہے۔ کوئی نماز سورہ حمد کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ سورہ حمد کی 7 مرتبہ تلاوت مریض کو شفا یاب بلکہ مردہ کو زندہ بھی بنا سکتی ہے، بشرطے کہ تلاوت کرنے والے کی زبان کسی حرف غلط سے آشنا نہ ہو۔ یہ تمام امور خوف و رجا کی اہمیت کے اثبات کے لیے کافی ہیں کہ گویا سارا قرآن فلسفہ خوف و رجا ہے۔ ساری نماز کا فلسفہ یہی خوف و رجا ہے، اور روح کی شفا یا قلب کی زندگی اسی خوف و رجا پر موقوف ہے۔ خوف و رجا کی اہمیت کے پیش نظر اعلان کیا گیا کہ مکمل فقیہ وہی ہے جو لوگوں کو رحمت خدا سے مایوس بھی نہ کرے اور عذاب خدا کی طرف سے محفوظ اور مطمئن بھی نہ بنا دے۔ گویا فقہ اسلام کا دار و مدار بھی خوف و رجا پر ہے۔ خوف ایک نفسیاتی تکلیف کا نام ہے جو مستقبل کے ناخوشگوار حالات کے تصور سے پیدا ہوتی ہے، جیسے خوف مرض، خوف حوادث، خوف جہنم، خوف عذاب۔ اس کے علاوہ ایک نفسیانی کیفیت کہ جو تکلیف کے احساس سے نہیں بلکہ عظمت و ہیبت و جلالت کے احساس سے پیدا ہوتی ہے، اور خشیت اس کے کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں قرآن نے اعلان کیا ہے کہ تمام بندوں میں خشیت خدا رکھنے والے صرف اہل علم ہوتے ہیں، کہ ان کا علم انہیں ہیبت و جلال الہی سے آشنا بنا دیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ان کے دل میں ایک مخصوص قسم کا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ بعض روایات میں خوف کی 5 قسمیں بیان ہیں۔ پہلا خوف، دوسرا خشیت، تیسرا وجل، چوتھا رہبہ، اور 5ویں ہیبت۔ خوف جو ہر شخص میں عذاب کے تصور سے پیدا ہوتا ہے اسے یخافون یوما کان شرہ یخافون سے عبارت کی ہے قرآن میں۔ خشیہ جس کا تعلق اہل علم سے ہے اور یہ کمال تصور ہیبت و عظمت سے پیدا ہوتا ہے، اس کو انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء تقشعر منہ اس سے قرآن میں تعبیر کیا ہے۔ وجل کہ جس کا تعلق بارگاہ الہی میں خضوع و خضوع رکھنے والے افرادوں سے ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم یعنی صاحبان ایمان وہ ہیں کہ جن کے سامنے خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، گویا ان کے دل پر خضوع و خضوع کا پہرا ہے۔ صرف ادنا توجہ کی ضرورت ہے، اس کے بعد دل کا لرزنا کوئی بعید امر نہیں۔ رہبہ اس کا تعلق بھی عبادت گزاروں سے ہی ہے۔ وَأُوفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ سورہ بقرہ آیت نمبر 40۔ ہیبت اس کا تعلق اہل معرفت سے ہے کہ جس کی طرف امام سجاد کی مناجات میں بارہا اشارہ ہوا ہے۔ انبیاء و مرسلین، ائمہ طاہرین ان تمام اقسام کے جامع تھے، اسی لیے روایات میں نقل کیا گیا ہے کہ حضرت جناب ابراہیم کی آہو بکا کی آواز 1 میل سے سنی جاتی تھی،
سرکار دو عالم کے سینہ مبارک سے پانی کے جوش جیسی آواز محسوس کی جاتی تھی۔ مولا کائنات وضو شروع کرتے تو چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ امام حسن کے سامنے بارگاہ حدیث میں پیشی کا ذکر آتا تو بے ہوش ہو جاتے۔ امام سجاد دعائے ابو حمزہ میں فرماتے ہیں کہ انسان کس طرح نہ روئے جبکہ مستقبل کا بھیانک چہرہ اس کی نگاہ کے سامنے ہے اور موت کے مراحل میں سوائے بے کسی اور بے بسی کے کچھ نہیں ہے۔ مزاج پرسی کیف اصبحت۔ دنیا کے ہر معاشرے میں اس قسم کے اخلاقیات پائے جاتے ہیں کہ ایک انسان دوسرے سے ملاقات کر کے خیریت دریافت کرتا ہے اور صورتحال کے مطابق جواب دے دیتا ہے۔ عام طور سے سوال و جواب کی نوعیت صرف رسمی ہوتی ہے اور کبھی کبھی گفتگو میں سنجیدگی ہوتی ہے تو مصائب دنیا کا رونا رویا جاتا ہے اور کوئی انسان ان حقائق کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا کہ جن سے انسان کی واقعی مزاج کی تشکیل ہوتی ہے اور جن کی روشنی ہی میں مزاج کے بارے میں صحیح جواب دیا جا سکتا ہے۔ ائمہ معصومین کی زندگی میں ایک باب ہے کیف اصبحت کہ جہاں لوگوں نے فرزند رسول سے مزاج دریافت کیا اور امام نے جواب کے ذریعے انتہائی بلیغ موعظہ فرمایا کہ شاید کسی واعظ اور خطیب کی 2-4 گھنٹے کی تقریر اس قدر اثر انداز نہیں ہوتی ہو جس قدر مؤثر وہ چند فقرات ہیں کہ جو مزاج پرسی کے جواب میں ارشاد فرمائے گئے۔ واضح ہے کہ ان جوابات کا امام کی ذاتی زندگی سے کوئی تعلق نہیں، یہ ایک عام صورتحال ہے جس کا تذکرہ کیا گیا ہے تاکہ ہر انسان ایسے مواقع پر اپنے حالات کا جائزہ لے سکے اور انہیں کلمات کی روشنی میں اپنے کردار کی تشکیل کر سکے۔ امام سجاد علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا فرزند رسول آپ نے کس عالم میں صبح کی؟ تو فرمایا کہ اس عالم میں کہ 8 طرف سے مطالبات میں گھرا ہوا ہوں۔ اللہ فرائض کا مطالبہ کر رہا ہے، پیغمبر سنت کا تقاضا کر رہے ہیں، عیال نفقہ چاہتے ہیں، نفس خواہشات کا تقاضا کر رہی ہے، شیطان معصیت کا مطالبہ کر رہا ہے، کاتب اعمال فرشتے صدق نیت کا مطالبہ کر رہے ہیں، ملک الموت روح چاہتا ہے اور قبر جسم کا مطالبہ کر رہی ہے۔ ایسے حالات میں انسان کی صبح کیسے ہو سکتی ہے؟ امام حسین علیہ السلام سے دریافت کیا گیا تو فرمایا کہ فی الحال صورتحال یہ ہے کہ اوپر خدا ہے، سامنے جہنم ہے، موت مطالبہ کر رہی ہے، حساب گھیرے ہوئے ہے اور انسان اپنے اعمال میں گرفتار۔ ظاہر ہے کہ ایسے حالات میں صبح کیسے ہوگی؟ مولا کائنات سے یہ سوال کیا گیا تو فرمایا کہ اس کی صبح کیسی ہوگی جس کے سر پر 2 فرشتے مستقل مسلط ہیں، غلطیاں حضرت نامہ فاطمہ اعمال میں الزہرا لکھی۔ سلام اللہ علیہا سے یہ سوال کیا گیا تو فرمایا کہ میری صبح اس عالم میں ہوتی ہے کہ تمہاری دنیا سے بیزار، تمہارے مردوں سے ناراض اور کرب و الم کے درمیان ہوں، نبی کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے اور وصی رسول پر مسلسل ظلم ہو رہا ہے۔ منہال نے امام زین العابدین سے خیریت دریافت کر لی تو فرمایا بڑے افسوس کی بات ہے کہ انسان شیعوں میں شمار ہوتا ہے اور اپنے امام کے حالات سے باخبر نہ ہو۔ سنو میں نے اس طرح صبح کی کہ جس طرح بنی اسرائیل فرعون کے دور میں کرتے تھے، ان کے مرد قتل کر دیے جاتے تھے، عورتوں کو لاوارث بنا کے چھوڑ دیا جاتا تھا، یا جس طرح پیغمبر کے بعد مولائے کائنات نے صبح کی ہے کہ کائنات کا افضل ترین انسان اور اسے برسر منبر گالیاں دی جائیں۔ مسیب کا بیان ہے کہ امیر المومنین بیت الشرف سے برآمد ہوئے تو راستے میں سلمان سے ملاقات ہو گئی۔ فرمایا سلمان کیسی صبح ہوئی؟ عرض کی حضور 4 طرح کے غم میں گرفتار ہوں، عیال روٹی چاہتا ہے، پروردگار عبادت چاہتا ہے، شیطان معصیت کا تقاضا کر رہا ہے اور ملک الموت روح کا مطالبہ کر رہا ہے۔ مولا نے فرمایا سلمان مبارک ہو، اس انداز فکر پر پروردگار عالم نے بڑے درجات رکھے ہیں۔ میں خود ایک دن رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے مزاج پرسی کی تو میں نے جواب دیا کہ میرے پاس پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور میرے فرزند حسن و حسین کو غذا درکار ہے۔ فرمایا یا علی یاد رکھو عیال کے بارے میں فکر مند رہنا جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے اور اللہ کی اطاعت عذاب سے بچنے کا وسیلہ۔ اطاعت پر صبر کرنا ایک جہاد بلکہ 60 سال کی عبادت سے افضل ہے اور موت کی فکر
گناہوں کا کفارہ۔ یا علی، رزق پروردگار نے تقسیم کر دیا، انسان کا فکر مند ہونا نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، لیکن اس کے باوجود پروردگار نے ہر غم پر ایک اجر رکھا ہے، اور خصوصیت کے ساتھ غم و ہم کا تعلق عیال و اطفال سے ہو تو اس کا اجر بھی سب سے زیادہ۔ مذکورہ بالا تمام روایات سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو بہترین حالات میں بھی ان حقائق سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اور زندگی قصر شاہی میں گزرے یا کاخ جمہوری میں، یہ مطالبات بہرحال باقی رہیں گے اور ان کے جوابات کا بہرحال انتظام کرنا ہے۔ تذکر: انسان فطری طور پر سہو و نسیان کا مرکب واقع ہوا ہے، لہٰذا اس کی زندگی کے لیے یاد دہانی اہم ترین فریضہ ہے۔ انسان تذکر اور یاد دہانی سے محروم ہو جائے تو اس کی زندگی مستقل طور پر محرومی اور مایوسی کا شکار ہو جائے۔ تذکر ایک اہم ترین فریضہ ہے جو انسانیت کے ناطے ہر انسان پر عائد ہوتا ہے۔ ہر برادر ایمانی کا فرض ہے کہ دوسرے برادر ایمانی کو ان تمام امور کی یاد دہانی کراتا رہے جن کا یاد رکھنا فرض ہے یا جن کی یاد سے زندگی کا کوئی اہم ترین مسئلہ وابستہ ہے۔ دین اسلام نے انبیاء کرام کے فرائض میں ایک فریضہ یاد دہانی کا بھی قرار دیا ہے۔ پیغمبر آپ یاد دہانی کراتے رہیں کہ یاد دہانی صاحب ایمان کے لیے مفید اور منفعت بخش ہوتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کن چیزوں کی یاد دہانی، کن امور کی یاد دہانی صاحبان ایمان کے لیے منفعت بخش اور فائدہ مند ہو سکتی ہیں۔ اس کا کھلا ہوا جواب یہ ہے کہ مدرسے میں پڑھنے والا طفل مکتب بھی اس حقیقت سے باخبر ہوتا ہے کہ ان مسائل کا یاد رکھنا بہرحال ضروری ہے جن کے امتحان میں آ جانے کا احتمال ہو، جن کے بارے میں خیال ہو کہ مقام امتحان میں ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ اب انسان کا مسئلہ یہ نہیں کہ کن چیزوں کو یاد رکھیں، اس کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ کن چیزوں کے امتحان میں آنے کا احتمال ہے اور کن چیزوں کے بارے میں کل سوال کیا جا سکتا ہے۔ اسلام نے تلقین کے ذیل میں ان تمام سوالات کا اعلان کر دیا ہے جن کے بارے میں کل سوال ہونے والا ہے اور جن کے امتحان میں آنے کا امکان نہیں بلکہ یقین ہے، اور وہ سوالات 5 ہیں: رب، قبلہ، کتاب، نبی اور امام۔ دین کے بارے میں ایک اجمال ہے جس کی تفصیل انہی 5 امور میں مضمر ہے کہ اسلام ان 5 حقائق کے علاوہ کوئی اور شے نہیں ہے۔ اسباب تذکر: دین اسلام نے ایک طرف ان تمام مسائل کو یاد رکھنے کا الگ الگ انتظام کیا اور اس کے بعد ایک جامع عمل مرتب کر دیا جو تنہا تمام حقائق کی یاد دہانی کراتا رہے، جس کی پابندی کے بعد مذکورہ حقائق سے غفلت کا کوئی امکان نہیں۔ انفرادی طور پر جن وسائل کو الگ الگ اختیار کیا گیا ہے ان کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ یاد خدا: اسلام نے پہلا قانون یہ بنایا کہ دنیا کا ہر اہم کام بسم اللہ سے شروع کیا جائے، اور یہ واضح کر دیا کہ بسم اللہ کے بغیر شروع ہونے والا عمل کبھی مکمل نہیں ہو سکتا تاکہ انسان کسی بھی موقع پر یاد خدا سے غافل نہ ہو۔ دسترخوان پر جب نعمتوں کا ہجوم انسان کی نگاہوں کو اپنی طرف جذب کر رہا ہو، ہوش اڑا دے جا رہا ہو، وہاں بھی بسم اللہ ضروری ہے، اور عمل مخاربت جہاں خواہشات کا ہیجان اور طوفان ہو، انسان اپنے ہوش و حواس گم کر چکا ہو، وہاں بھی بسم اللہ کا خیال ضروری ہے تاکہ انسان حساس ترین مواقع پر بھی یاد خدا سے غافل نہ ہو۔ بسم اللہ کے علاوہ یاد خدا کی دیگر اسالیب بھی ہیں جن کا اندازہ بسم اللہ سے کیا جا سکتا ہے کہ آغاز کار میں یاد خدا بسم اللہ ہے اور انجام کار میں الحمدللہ۔ چیز پسند آ جائے تو سبحان اللہ، ہاتھ سے نکل جائے تو انا للہ، کوئی بھی حالت ہو یاد خدا کا رہنا ضروری ہے اور اس کے لیے کسی نہ کسی اسلوب کو بہرحال اختیار کرنا ہے۔ یاد قبلہ: نماز میں قبلے کی شرط، ذبیحہ میں قبلے کا خیال، ہر نشست میں رو بقبلہ ہونے کی تاکید، سونے میں قبلے کا لحاظ، بول و براز کے موقع پر استدبار کی حرمت، قبلہ و کعبے کی یاد دہانی کے لیے بہترین وسائل ہیں۔ قرآن: عام حالات میں تلاوت کی تاکید، نماز میں سورہ فاتحہ کی شرط، مردہ کے ایصال ثواب کے لیے تلاوت قرآن، دفع بلا کے لیے آیات حفظ، شفا و صحت کے لیے آیات شفا۔ تلاوت یاد خدا کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔
رسالت، نبوت و رسالت کی یاد کو باقی رکھنے کا بنیادی ذریعہ کلمہ ہے، جس کے بغیر انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد ہر نماز سے پہلے اذان و اقامت میں شہادت رسالت کا تذکرہ، اور آخری تشہد میں سرکار دو عالم کی رسالت کی گواہی یا در رسالت کا بہترین ذریعہ ہے، یاد رسالت کا بہترین ذریعہ ہے۔ امامت، اس کی یاد دہانی کے لیے کلمہ ایمان، اذان و اقامت کے ذیل میں شہادت ولایت، صلوات، بقائے مذہب بہترین وسائل ہیں جن کے بغیر کوئی ایمانی کام انجام نہیں پا سکتا۔ عمل جامع، ان تمام افرادی اسباب کے علاوہ ایک جامع عمل ہے جس کے ذریعے حقائق کو یاد رکھا جا سکتا ہے، اور اس کا نام ہے نماز۔ نماز میں ذکر خدا بھی ہے، استقبال قبلہ بھی ہے، نماز میں ذکر رسالت بھی ہے، اور صلوات کے ذریعے ذکر ولایت بھی ہے۔ آل محمد جو تم پر صلوات نہ بھیجے اس کی نماز نماز نہیں۔ نماز میں سورہ فاتحہ کی شرط ذکر کتاب ہے، اور نماز میں صراط مستقیم کی دعا ذکر دین اسلام۔ رب کریم تمام مومنین کو ان حقائق کے یاد رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ دنیا، پستی کے لیے کیا دنیا اس کا کی نام ہی کم تھا کہ اس کے حالات اور انقلابات نے اس کی حقیقت کو مزید واضح کر دیا۔ دنیا اور اس کی بے ثباتی کے بارے میں بے شمار اقوال پائے جاتے ہیں، اور قرآن مجید سے لے کر مفکرین عالم تک سب نے اس کی بے ثباتی اور بے وفائی کا تذکرہ کیا ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ یہ جس قدر بے وفا ہے، لوگ اسی قدر اس کے وفادار، اور یہ جس قدر لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کرتی ہے، لوگ اسی قدر اس کے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ مولا کائنات نے حقیقت دنیا کے بارے میں متعدد انداز سے یہ توجہ دلائی ہے اور انسان کو اس کے خطرات سے باخبر کیا، لیکن اس کے باوجود انسان اس حقیقت کا ادراک نہیں کر سکا اور کسی نہ کسی شکل میں اس کا دیوانہ بنا رہا۔ آپ کے حسب ذیل ارشادات اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے کافی ہیں، بشرطے کہ انسان قلب سلیم اور عقل مستقیم کا مالک ہو، ورنہ دیوانہ مزید دیوانہ بن سکتا ہے۔ دنیا کی مثال سانپ جیسی ہے کہ باہر سے اس کا جسم انتہائی نرم اور لطیف، لیکن اندر زہر قاتل کا ایک ذخیرہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا عشق انہیں دلوں میں پیدا ہو سکتا ہے جو صرف ظاہر پر قربان ہونے والے ہیں، ورنہ جنہیں حقائق کا ادراک ہو وہ کسی بھی قیمت پر اس کی طرف توجہ کرنے والے نہیں ہیں۔ دنیا ایک ڈھلتا ہوا سایہ ہے، سائے میں انسان کو سکون ضرور ملتا ہے، لیکن سائے کو کبھی دوام نہیں ہوتا اور تھوڑی ہی دیر میں اپنی بساط کو سمیٹ لیتا ہے، جب مسافر پھر کسی دوسرے سکون کی تلاش میں حیرت و سرگرداں ہو جاتا ہے۔ سائے کی مثال سے اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ سائے کو جب تک انسان تلاش کرتا رہتا ہے، اسے اپنی گرفت میں لینا چاہتا ہے، وہ آگے ہی بڑھتا جاتا ہے، ہاتھ نہیں آتا، لیکن اس کے بعد جب انسان اس کی طرف سے منہ پھیر کر دوسرے رخ پر چلنے لگتا ہے تو خود بخود پیچھے پیچھے آنے لگتا ہے۔ دنیا کا حال ہمیشہ یہی ہے کہ جن لوگوں نے اس کی خاطر دوڑ دھوپ کی اور ساری دنیا برباد کر دی، انہیں تباہ و برباد کر دیا، کسی کو دریا میں ڈبو دیا، کسی کو زمین میں دھسا دیا، کسی کو نظر آتش کر دیا، لیکن جن لوگوں نے اس سے منہ موڑ کے بے نیازی گزاری، اس کی گن آج بھی گا رہی ہے اور اس کی عظمت کا کلمہ پڑھ رہی ہے۔ دنیا دھوکے باز بھی ہے اور نقصان دہ بھی، دنیا پلٹنے والی بھی ہے اور زوال پذیر بھی، دنیا ختم ہونے والی بھی ہے اور فنا ہونے والی بھی، دنیا کھا جانے والی بھی ہے اور تباہ کن بھی۔ دنیا کے حالات کا صحیح جائزہ لیا جائے تو مولائے کائنات کے ان کلمات کی بلاغت کا صحیح اندازہ ہو سکتا ہے، اور یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اس نے کس کس طرح اپنی ان صفات و کمالات کا اظہار کیا ہے اور انسان کس طرح آنکھ بند کر کے دھوکہ کھاتا رہتا ہے۔ قرآن نے حیات دنیا کی تعریف اس انداز سے کی ہے، سورہ حدید آیت نمبر 20، کہ یاد رکھو زندگانی دنیا لہو و لعب، زینت، باہمی مفاخرت اور مال و اولاد کی فکر کثرت کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس کی مثال اس بارش کی ہے جس کی پیداوار کاشتکار کو بھی معلوم ہوتی ہے، اس کے بعد وہ زرد ہو جاتی ہے اور آخر میں لکڑی کا ڈھیر، اور پھر آخرت کا عذاب شدید ہی باقی رہ جاتا ہے۔ شیخ بہائی نے اس آیہ کریمہ کی نہایت درجہ حسین تفسیر و تشریح کی کہ یہ انسانی زندگی کے ارتقاء اور تغیر و تحول کی بہترین تصویر کشی ہے۔ انسان
جب بچہ ہوتا ہے تو اس کی ساری دلچسپی کھیل کود، جب بالغ ہوتا ہے تو دل لبھانے والی اور غافل کر دینے والی چیزوں سے دل لگاتا ہے۔ کمال شباب کی منزل میں اس کی تمام تر توجہ زینت و آرائش ہوتی ہے۔ آگے بڑھتا ہے تو پرانے کارنامے، آباء و اجداد کے کمالات پہ تفاخر کرتا ہے، اور جب بالکل ضعیف ہو جاتا ہے تو صرف اموال و اولاد، ذریت کی کثرت کا خواہاں رہ جاتا ہے۔ گویا ہر عمر کا انسان اس دنیا سے وہی کام لیتا ہے جو اس کی عمر کے شایان شان ہے۔ یہ اس قدر مکار ہے کہ ہر ایک کے سامنے اپنے کو کارآمد اور سکون بخش بنا کے پیش کرتی ہے۔ بچہ اسے اپنا کھلونا سمجھتا ہے، بالغ سرمستیوں کا سرچشمہ، جوانی میں ان کی زینتیں نظر آتی ہیں، اور ادھیڑ عمر میں یہ وسیلہ تفاخر بن جاتی ہے۔ ضعیفی میں اس کا مصرف صرف مال و اولاد کی کثرت رہ جاتا ہے اور بس۔ انسان کا فرض ہے کہ اس قدر زد و ہلاک شے سے ہوشیار رہے اور اپنے آپ کو عذاب آخرت سے بچانے کی فکر کرے۔ دنیا کی حقیقت پہچاننے کا ایک بہترین ذریعہ یہ ہے کہ انسان اپنی نگاہوں کو بلند کرے، بلند ترین منزلوں سے نگاہ کرے۔ زمین پر رہ کر ہر 10-20 منزلہ عمارت اونچی دکھائی دیتی ہے، لیکن ہوائی جہاز میں بیٹھنے کے بعد وہی عمارت مٹی کا گھروندہ ہو جاتی ہے اور اس کی ساری بلندی پستیوں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ دیہات کا رہنے والا شہر میں وارد ہوتا ہے تو اسے ہر عمارت عظیم نظر آتی ہے، لیکن شہر کا رہنے والا جب دیہات جاتا ہے تو اس کو بلند ترین عمارت بھی پست اور معمولی دکھائی دیتی ہے۔ اسلام کا منشا یہ ہے کہ انسان اپنی نگاہوں کو بلند کرے، اپنے درجات کو رفیع بنائے تاکہ بلندیوں سے اس دنیا پر نظر کرے، اس کی حقیقت اور پستی کو پہچان لے۔ اس نقطے کی تفہیم کے لیے اس نے سب سے پہلے توحید کا عقیدہ پیدا کرایا ہے، جہاں عظمت صرف ایک ذات واجب کے لیے ہے اور اس کے جلال و جمال کو پہچان لینے والے کے لیے ساری دنیا ایک ذرے سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ مولائے کائنات کے دنیا کو طلاق دے دینے کا مفہوم یہی تھا کہ انہوں نے اس دنیا پر ان بلندیوں سے نگاہ ڈالی جہاں خزانے مٹی کے ڈھیر نظر آ رہے تھے اور اقتدار بچوں کا کھلونا۔ پہاڑ مٹی کے تودے، زر و جواہر پتھر کی بدلی ہوئی شکلیں، سونا چاندی جمادات کے ٹکڑے اور تاج شاہی پتھروں کے سجانے کی منزل۔ ظاہر ہے اتنا عظیم ادراک عرفان رکھنے والا انسان طلاق نہ دے گا تو کیا رشتہ نکاح و محبت پیدا کرے گا؟ کاش اہل دنیا نے اس درس معرفت سے استفادہ کیا ہوتا اور اس دنیا کی تباہ کاریوں سے محفوظ ہو جاتے۔ شباب۔ انسانی زندگی کے 3 دور ہوتے ہیں۔ ابتدائی دور کو کمسنی اور بچپنا کہا جاتا ہے۔ درمیانی زمانہ شباب اور جوانی کا ہوتا ہے، جس سے نجات موت کے ذریعے ہی ملتی ہے، ورنہ اس کے علاوہ کوئی نجات دلانے والا نہیں ہوتا۔ بچپنے کا زمانہ نا تجربے کاری اور نا طاقتی کا زمانہ ہوتا ہے، اور ضعیفی میں انسان پھر پلٹ کے ابتدائی منزل کی طرف آ جاتا ہے۔ صرف ایک شباب اور جوانی کا زمانہ ہوتا ہے کہ جب انسان واقعاً کام کرنے کے لائق ہوتا ہے اور اس کے پاس طاقت اور تجربہ دونوں کا ایک ذخیرہ جمع ہو جاتا ہے۔ شباب کی تمثیل اس طرح بیان کی گئی ہے کہ انسان کسی پہاڑ کے پاس چلا جائے تو اس کے سامنے 3 منزلیں ہوتی ہیں، اس پار کا دامنے کو، اس پار کا دامنے کو اور بلندیے کو۔ ظاہر ہے کہ اس پار یا اس پار رہنے والے کو نہ دوسری طرف کی خبر نہ بلندی کوہ کے بارے میں کچھ جانتا ہے، وہاں کا کیا حال، لیکن جب وہ بلندی کی منزل پر پہنچ جاتا ہے تو اس کی نظر میں بلندی کا حال احوال بھی ہوتا ہے اور وہ ادھر ادھر کے حالات سے بھی باخبر ہوتا ہے۔ انسانی زندگی کا نقشہ بالکل ایسا ہی ہے۔ کمسنی اور ضعیفی ادھر ادھر کے دامنے کو ہیں اور پہاڑ کی بلندی عالم شباب، جہاں انسان ہوش و خبر کی آخری منزلوں پر ہوتا ہے اور اسے زندگی کے ہر مرحلے کی خبر ہوتی ہے، بچپنے کا تجربہ دیکھ چکا ہے، شباب کی منزلوں سے گزر رہا ہے اور ضعیفی کے خطرات کو دور سے دیکھ رہا ہے۔ ایسے عالم کو کمال خبر و اطلاع کہا جائے تو بات معقول بھی ہے، لیکن افسوس کہ اسے جوانی دیوانی کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور یہ شباب کی انتہائی توہین ہے کہ جسے کوئی صاحب عقل و غیرت برداشت نہیں کر سکتا۔ شباب کی اسی اہمیت کے پیش نظر سرکار دو عالم نے کہا کہ انسان کا کوئی فیصلہ روز قیامت اس وقت تک نہ ہوگا جب تک 2 باتوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے: زندگی کو کہاں گزارا ہے
اور شباب کو کہاں صرف کیا۔ اس روایت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ سرکار نے شباب کو پوری زندگی کے مقابلے میں قرار دیا ہے، حالانکہ وہ عمر اور زندگی ہی کا ایک حصہ ہے، اور یہ بات اس کی اہمیت کے علاوہ کسی اور بنیاد پر نہیں ہو سکتی ہے۔ اہل دنیا خود بھی شباب کی اہمیت کے قائل ہیں اور جانتے ہیں کہ زندگی کے بے شمار کام شباب کے علاوہ کوئی انجام نہیں دے سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ حدود مملکت کے تحفظ کا کام جوانوں کے حوالے ہے۔ زراعت میں جوان کا خون کام کرتا ہے، زندگی کو فروغ دینے میں شباب کام آتا ہے۔ حسن و جمال کی ساری دنیا شباب ہی کی طفیل میں آباد ہے۔ شریعت اسلام نے اپنے احکام کا مرکز شباب ہی کو قرار دیا۔ جب تک انسان شباب کی منزل میں قدم نہیں رکھتا، اس وقت تک شرعی خطاب کے قابل نہیں اور نہ کوئی حکم اس سے متعلق کیا جاتا ہے۔ شباب کی سرحد میں قدم رکھتے ہی سارے قوانین اس کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، وہ تمام واجبات محرمات کا ذمہ دار قرار پایا جاتا ہے۔ ضعیفی آنے کے بعد پھر احکام ایک ایک کر کے رخصت ہونے لگتے ہیں اور ایک دن انسان خود بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ شباب کی عظمت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اسلام نے عورتوں کے احکام 9 برس میں اور مردوں کے احکام 15 برس میں کہ عورت کی زندگی میں شباب کی منزل پہلے آتی ہے اور مرد کی زندگی میں بعد میں۔ یہ ایک انتہائی جاہلانہ تصور ہے کہ انسان عورت کے حق میں 9 برس کی عمر میں واجبات اور محرمات کو دیکھ کر اسے بے رحمی کی علامت قرار دیتا ہے، اس سے احکام کو ساقط گردانا جاتا ہے۔ حالانکہ حقیقت امر یہ ہے کہ احکام الہی کوئی مصیبت کا پہاڑ نہیں ہے، یہ انسان کی ذمہ دارانہ زندگی کا اعلان ہے کہ اب انسان احکام الہی کا بار اٹھانے کے قابل ہو چکا ہے۔ یہ تو عورت کی خوش قسمتی یا اس کا سرمایہ افتخار ہے کہ پروردگار عالم نے اسے مردوں سے پہلے قابل خطاب قرار دیا، اس کے نازک ہاتھوں میں اپنے دین کی سنگین امانتوں کو رکھا۔ جوانی کو دیوانی قرار دیے جانے کا ایک سبب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ انسان بے پناہ طاقت رکھنے کی بنا پر ہر غلط اقدام کر سکتا ہے، اسے کوئی ناطاقتی روکنے والی نہیں، لیکن یہ در حقیقت شباب کی دیوانگی نہیں ہے، یہ انسان کی دیوانگی یا عقل کی کمزوری ہے۔ ایک دیوانہ تیز چاقو سے کسی کا گلا کاٹ دے تو چاقو کی تیزی کو عیب نہیں کہا جا سکتا، یہ انسان کا عیب ہے جسے چاقو کے سر ڈال دینا چاہتا ہے۔ اسلام نے ان خطرات کا علاج علم و معرفت، ایمان و تقوی سے کیا۔ جب انسان ان زیورات سے آراستہ ہو گیا تو اسے عظیم ترین ذمہ داری سپرد کی۔ اسامہ بن زید کو سرداری لشکر کا عہدہ اس وقت سپرد کیا جب ان کی عمر صرف 18 سال کی تھی۔ بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے کہ اسلام سن و سال کا حامی نہیں ہے، علم و معرفت اور ایمان و عقیدے کا حامی ہے۔ شباب کے بارے میں ایک مثل مشہور ہے کہ جوانی چلی جاتی ہے تو آتی نہیں، ضعیفی آ جاتی ہے تو جاتی نہیں۔ اسلام نے اس تصور کو بھی غلط ثابت کیا اور عقیدے اس قدر طاقت عطا کی کہ اس کی طفیل میں جوانی واپس بھی آ جاتی ہے اور باقی بھی رہ جاتی ہے۔ سرکار دو عالم نے ایک ضعیفہ کے سامنے فرمایا کہ بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے، تو وہ غریب پریشان ہو کر بلال کے پاس آئی۔ بلال نے سفارش کرنا چاہی تو سرکار نے کہا کہ کالے لوگ بھی نہیں جائیں گے، اور آخرت میں یہ انکشاف فرمایا کہ اہل جنت کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو جائے گی اور ان کی ضعیفی جوانی میں، جو اس بات کی علامت ہے کہ مومن کے ہاں ضعیفی تو جا سکتی ہے لیکن جوانی نہیں جا سکتی۔ تاریخ میں حبابہ و البیہ جیسی متعدد خواتین ہیں جن کی جوانی معصومین کے اشاروں سے واپس آئی۔ یہ سلسلہ زلیخا سے شروع ہوا اور اورام خانم تک جاری رہا، اور یہ اور بات ہے کہ اس فہرست میں کسی مرد کا نام نہیں اور یہ خوش قسمتی صرف عورتوں کے حصے میں آئی۔ ان واقعات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر امامت دوسروں کی جوانی کو واپس بلا سکتی ہے تو اپنی جوانی کو روک بھی سکتی ہے، اور اس کے بعد کوئی جائے تعجب نہیں کہ زمانے کا امام سینکڑوں سال گزر جانے کے بعد بھی 40 سال کا جوان نظر آئے اور اس کی زندگی سرگرم زمانے کا اثر نہ ہو۔ ضرورت ہے کہ ایمانی معاشرہ اپنے حوصلوں کو جوان رکھے، زندگی کے عظیم ترین مراحل و معاملات میں جوانوں کو آگے بڑھائے اور صدر اسلام کی بوڑھی روش کو نظر انداز کرے۔ دو چیزوں کی قدر وہی پہچانتا ہے جو انہیں کھو بیٹھتا ہے، شباب اور عافیت، روزی اور زندگی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کی روزی اور زندگی میں ایک بڑا گہرا اور بنیادی رابطہ پایا جاتا ہے۔ روزی اقوام زندگی ہے اور روزی کے بغیر زندگی کا تصور ایک عقلی امکان ہے جس کی منزل وقوع تک پہنچنے کے امکانات بہت ضعیف ہیں۔
قرآن نے اس نقطے کو پیش نظر رکھتے ہوئے مختلف مقامات پر روزی اور زندگی کے مسئلے کو ملا کر پیش کیا۔ سورہ مبارک کے لقمان کی آخری آیت میں ارشاد خداوند متعال ہے کہ کسی شخص کو نہیں معلوم کہ وہ کل کیا کمائے گا، اور کسی نفس کو نہیں معلوم کہ اسے کہاں موت آئے گی۔ اس نے ایک مقام پر موت کو حتمی بھی قرار دیا، کل نفس ذائقۃ الموت، اور دوسرے مقام پر روزی کو یقین قرار فراہم دیا، ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا۔ مولائے کائنات نے بھی رزق کے مسئلے کو سمجھانے کے لیے موت کو ذریعہ قرار دیا۔ اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ کمرے کے اندر بند ہو کر دروازے کے مقفل کر لینے والے تک رزق نہیں پہنچ سکتا ہے، تو پھر موت بھی نہیں پہنچ سکتی ہے کہ دونوں کام دو فرشتوں کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ ایک کا کام ہے روزی پہنچانا اور دوسرے کا کام ہے روح قبض کرنا۔ اگر دروازہ مقفل ہو جانے کی بنا پر ایک فرشتے کا داخلہ ممکن نہیں تو پھر دوسرے کا داخلہ بھی ممکن نہیں۔ روزی اور زندگی کے اسی تلازم کا نتیجہ ہے کہ انسان کے ذہن پر ہمیشہ یہ دونوں خوف مسلط ہوتے ہیں۔ کبھی انسان موت کے خوف کی بنا پر غلط کام انجام دیتا ہے اور کبھی روزی کے خوف پر۔ میدان جنگ سے فرار کرنے والوں کے ذہنوں پر موت کا خوف مسلط رہتا ہے، اور میدان زندگی میں بے شمار حرام کرنے والوں کے پاس روزی کا بہانہ۔ ہمارے معاشرے میں بھی جب کسی حکومت جور کے خلاف اقدام کرنے کا ذکر آتا ہے تو ہر شخص کو اپنی زندگی پیاری ہو جاتی ہے، اس کی نگاہ کے سامنے فرشتہ موت گردش کرنے لگتا ہے، اور جب علم دین کے حاصل کرنے کا سوال اٹھتا ہے تو مستقبل کی تاریکی میں روزی روٹی کی شکل دھندلی ہو جاتی ہے۔ دین اسلام نے ان دونوں مسائل کو ایک شہید راہ خدا کی قربانی اور اس کے اجر و ثواب کے ذیل میں حل کیا کہ خبردار، ہماری راہ کے شہیدوں کو مردہ تصور نہ کرنا، یہ زندہ ہیں اور اپنے اللہ کی بارگاہ میں رزق پا رہے ہیں۔ اس آیہ کریمہ نے صاف واضح کیا کہ دنیا والوں کے اختیار میں نہ رزق ہے نہ زندگی۔ وہ اگر قتل بھی کر دیں تو پروردگار نئی زندگی دے سکتا ہے، اور وہ اگر زندگی کا راستہ بھی بند کر دیں تو رزق کا راستہ بند نہیں ہو سکتا۔ بات صرف اعتبار کی ہے اور اس کا پیدا ہونا بہت مشکل۔ قرآن نے اپنے نیک بندوں کو وقت آخر نفس مطمئنہ کہہ کر خدا کی بارگاہ میں آنے کی دعوت دی تاکہ دنیا پر یہ واضح ہو جائے کہ یہ افراد کس طرح کی غلط فہمی اور تشکیک کا شکار نہیں۔ ان کا نفس ہر اعتبار سے مطمئن ہے، انہیں کوئی ابلیس نہ زندگی کے شبے میں مبتلا کر سکتا ہے اور نہ ہی رزق کے شبے میں۔ نفس مطمئنہ کتنا بڑا کمال ہے جو راہ خدا میں قربانی دینے والا حاصل کر لیتا ہے۔ اس کا اندازہ قرآن کے اس بیان سے کیا جا سکتا ہے کہ جب خلیل خدا نے مردوں کو زندہ کرنے کے منظر کے دیکھنے کی خواہش کی اور پروردگار نے کہا کہ کیا تمہیں ہماری قدرت پر اعتبار نہیں؟ تو خلیل اللہ نے کہا کہ خدایا، ایمان تو ہے، میں اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ گویا اطمینان قلب اتنا عظیم مرتبہ ہے جس کی خلیل خدا آرزو کرتا ہے۔ شہید راہ خدا اس منزل کو حاصل کر لیتا ہے، اور بات بالکل واضح بھی ہے کہ اطمینان کی آرزو وہاں ہوتی ہے جہاں دوسرے مردے کے زندہ ہونے کا یقین مطلوب ہوتا ہے، اور اطمینان کا حصول وہاں ہوتا ہے جہاں شہادت کے بعد اپنی زندگی کے دوبارہ حصول کا یقین ہوتا ہے۔ نفس مطمئنہ کی عظمت کے ادراک کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ علماء نفس کے قول کے مطابق نفس کا پست ترین درجہ نفس امارہ ہے، جہاں نفس انسان کو ہر طرح کی برائی کا حکم دیتا ہے اور اسے مستقل طور پر گمراہ کرنے پر لگا رہتا ہے۔ اس سے بالا تر مرتبہ نفس لوامہ کا ہے، جہاں نفس برائیوں کا حکم دینے کے بجائے برائیوں پر ملامت کرتا ہے اور اسے خیر و شر کا مکمل احساس دلاتا رہتا ہے۔ نفس مطمئنہ کا مرتبہ ان دونوں سے بالا تر ہے، جہاں صرف ملامت نہیں ہوتی بلکہ برائی کا مکمل ادراک بھی ہوتا ہے اور مکمل اجتناب بھی، کہ انسان انجام سے مکمل طور پر مطمئن ہوتا ہے اور اس کی روشنی میں قدم اٹھاتا ہے۔ جناب یوسف زلیخا کے مکر و فریب سے نہایت کامیابی کے ساتھ نکل گئے، اپنے دامن عصمت کو کسی اعتبار سے داغدار نہیں ہونے دیا، لیکن اسے اپنے نفس کا کمال نہیں قرار دیا، بلکہ فرمایا کہ میں اپنے نفس کو بھی مستثنیٰ نہیں کرتا۔ نفس کا کام ہی برائیوں کا حکم دینا ہے جب تک رحمت پروردگار شامل حال نہ ہو۔ گویا جناب یوسف کا اپنی عصمت کو بچانا ان کی عصمت کا کارنامہ نہیں بلکہ پروردگار کی رحمت کا کرشمہ ہے۔ نفس کے بارے میں جناب یوسف جیسا پاکیزہ کردار انسان اس طرح کا بیان دے تب اندازہ ہوتا ہے کہ نفس مطمئنہ کس عظیم ترین منزل کا نام ہے، اور اللہ کی راہ میں قربانی دینے والے
کس منزل پر فائز ہوتے ہیں۔ یوسف اپنے کردار کو بچا لیتے ہیں اور شہید راہ خدا وہب، زہیر اور حر کو کردار کے راستے پر کھینچ لیتا ہے۔ نفس مطمئنہ کی قربانی کا پہلا انعام حیات جاودانی اور رزق صحت و عافیت ہے کہ سرحائے شہدائے کربلا سے شام تک لے جائے جائیں، اجسام مقدسہ جلتی ریت پر دھوپ میں پڑے رہیں اور کسی طرح کی خرابی نہ پیدا ہونے پائے، بلکہ مشک و عنبر جیسی خوشبو کا احساس۔ یہ زندگانی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور زندگی کا اس سے بالا تر ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے؟ زہد۔ زہد انسانی زندگی کی بہترین صفت ہے جسے مختلف حلقوں میں مختلف نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ بعض لوگ اس کی عظمت و اہمیت سے باخبر ہیں، اسے قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور بعض اس کی عظمت و اہمیت سے بے خبر اور اسے استہزاء اور تمسخر کا موضوع بیان کرتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ اختلاف رد عمل اختلاف نظریات کا نتیجہ نہیں بلکہ اختلاف مفہوم کا نتیجہ ہے۔ جس نے زہد کو جیسا سمجھا، جس انداز سے اس کی تفسیر کی، اس کے ہاں ویسا ہی رد عمل۔ زہد کو ترک دنیا، ترک لذات سے تعبیر کرنے والوں نے اس کا مذاق اڑایا، زندگی کو موت میں تبدیل کر دینے کے مرادف قرار دیا، لیکن زہد کی حقیقت سے آشنا افرادوں نے اسے قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا اور انسانی زندگی کا سب سے بڑا کمال قرار دیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے آیات و روایات کی روشنی میں زہد کے معنی کا تعین کیا جائے اور اس کے بعد دیکھا جائے کہ اس کی حیثیت کیا ہے، وہ انسانی زندگی میں موت کی علامت ہے یا حقیقی زندگی کی۔ جیسے کہ قرآن میں سورہ حدید میں ارشاد ہوتا ہے، تاکہ تم جو چیز ہاتھ سے نکل گئی ہے اس کا افسوس نہ کرو، اور جو چیز ہاتھ آ گئی ہے اس پر مغرور نہ ہو۔ روایات میں اس فقرے کو زہد کی تفسیر قرار دیا گیا ہے، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ زہد ترک دنیا نہیں بلکہ حصول دنیا پہ ترک غرور و استکبار ہے، اور یہ انسانی زندگی کی عظیم ترین صفت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ سے متاثر ہو کر عثمان بن مظعون نے دن بھر روزہ اور رات بھر نماز کا عمل شروع کیا۔ گھر بار کی طرف سے غافل ان کی زوجہ نے سرکار دو عالم سے اس صورتحال کی شکایت کی تو آپ نے کہا کہ خبردار، مجھے اللہ نے رہبانیت کا پیغمبر نہیں بنایا بلکہ نہایت درجہ آسان اور مہربان شریعت کا حامل قرار دیا ہے۔ مولا کائنات کا ارشاد ہے کہ دنیا میں انسانوں کی 3 قسمیں ہیں، زاہد، صابر، راغب۔ زاہد وہ ہے جو نہ متکبر ہوتا ہے نہ مایوس، مل جائے تو مغرور نہیں ہوتا، نہ ملے تو مایوس نہیں ہوتا۔ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں کہ زہد یہ ہے کہ امیدیں کم ہوں، نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے اور محرمات سے پرہیز کیا جائے۔ سفینۃ البحار میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کا یہ ارشاد نقل ہے کہ میرے حوارمین، میری غذا وہ گھاس ہے جو زمین سے اگتی ہے، میرا مشروب فرات کا پانی، میرا پیالہ میرا چلو اور میرا چراغ میرا چاند، میرا فرش خاک ہے، میرا لباس بال، نہ کوئی فرزند جس کے مرنے کا خیال ہو، نہ کوئی عورت جس کا حزن و ملال ہو، نہ کوئی گھر جس کے گر جانے کا خطرہ، نہ کوئی مال جس کے تلف ہو جانے کا اندیشہ۔ بتاؤ مجھ سے بڑا غنی اور بے نیاز کون ہے؟ انبیاء کرام کی سیرت میں یہ بار بار نقل کیا گیا ہے کہ سب کا لباس بال کا تھا تو سب کی غذا نان جو تھی۔ حد یہ ہے کہ جناب سلیمان کی غذا بھی نان جو تھی اور رات بھر مسلح پر کھڑے ہو کر صبح کر دیا کرتے۔ خود امیر المومنین اپنی چادر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے اس میں اس قدر پیوند لگائے ہیں کہ اب رفو گر کو دیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ ان تمام باتوں کا مقصد یہ تھا کہ انسان گزرگاہ کو گزرگاہ ہی سمجھے اور منزل نہ سمجھے۔ ایک شخص نے مولا کے گھر کی بے سر و سامانی دیکھ کر افسوس کیا کہ اب تو بیت المال آپ کے قبضے میں ہے، اب تو کچھ سامان فراہم کر لیں۔ تو مولا علی کہتے ہیں کہ میرے پاس سامان بہت ہے لیکن میں نے سب اس گھر میں رکھوا دیا ہے، مجھے جہاں رہنا ہے۔ اس گھر میں رکھنے سے کیا فائدہ کہ جہاں سے میں کل چلا جاؤں گا۔ یہ تمام باتیں اپنے مقام پر ہیں، لیکن زہد کی حقیقی ترین اور واضح ترین تعریف وہی ہے کہ جو مولا کائنات نے 2 لفظوں میں بیان کی اور اپنے پورے کردار میں اس کی وضاحت کی۔ فرماتے ہیں زہد یہ نہیں کہ تم کسی شے کے مالک نہ ہو، زہد یہ ہے کہ کوئی شے تمہاری مالک نہ بننے پائے، یعنی بہترین انسان وہ ہے جو کروڑوں کا سرمایہ رکھ کر سرمایہ کو اپنے اشاروں پہ چلائے، نہ کہ صاحب دولت خود دولت کے اشاروں پہ چلنے لگے۔ کرسی پر بیٹھنے کے بعد
کرسی کو اپنا تابع رکھے نہ کہ اپنی زندگی کو کرسی کا پابند۔ بہترین مکان میں رہے لیکن مکان پر اس کے کردار کی چھاپ ہو، اس کی زندگی پر محل، حویلی، تو بلڈنگ، انسان قصر کو ہر مال دنیا سے بہرہ مند ہونے کا حق ہے، اور ایسی جرأت کردار نہ ہو تو نان خوش پر گزارا کر لینا ہی بہتر، مبادا کہ مال دنیا مال کی بربادی کا سبب بن جائے۔ مولائے کائنات ائمہ طاہرین کی زندگی اسی زہد کا نمونہ تھی۔ وہ کوفے میں حکومت کریں، شام کے زندان میں رہیں، بغداد کے قید خانے کی زندگی گزاریں یا خراسان کے ولی عہد ہو جائیں، حالات ان کے کردار میں تبدیلی نہیں پیدا کر سکتے، اور نہ دنیا ان کے کردار پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ زہد کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ انسان کے قبضے میں مال دنیا رہے لیکن انسان کے دل میں حب مال نہ رہے۔ انسان دنیا کا صاحب اقتدار ہو لیکن دنیا وسیلہ حیات ہو، مقصد زندگی نہ ہو۔ ساری دنیا قبضے میں آ جائے تو غرور نہ پیدا ہو بلکہ ابو تراب ہی رہے، اور ساری دنیا منحرف ہو جائے تو کسی طرح کے صدمے کا شکار نہ ہو بلکہ نفس مطمئن ہی رہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ زہد کائنات سے بالا تر ہے کہ 9 ازدواج کے درمیان رہے لیکن یہ سارا مجمع مل کر نماز شب سے غافل نہ بنا سکا، اور تاحیات نماز شب کو بطور واجب انجام دیتے رہے، جبکہ عام طور سے ایک زوجہ کا منہ دیکھ کر انسان کی نماز صبح تک خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ سیادت مثل مشہور ہے کہ ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ یہ کائنات ایک ہی پروردگار کی بنائی ہوئی لیکن اس کی صفت کسی مشین کی کاریگری نہیں ہے کہ تمام مصنوعات ایک ہی شکل، ایک ہی انداز، ایک ہی قدر و قیمت کی ہوں۔ اس کی خالقیت حکمت و عدالت و مصلحت کا مرقع ہے، لہٰذا اس کی تمام مخلوقات میں کمال حکمت و عدالت کو تلاش کیا جا سکتا ہے لیکن یکسانیت اور یگانگی کو تلاش نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے اس کائنات کو ایک گلدستہ صد رنگ بنایا، ہر رنگ میں اپنی حکمت و مصلحت کا جلوہ۔ کائنات کی اس رنگا رنگ محفل میں بلند ترین اشیاء کا وجود بھی پایا جاتا ہے اور پست ترین اشیاء کا بھی۔ پست ترین کو بلند مقامات کے مقابلے میں پست ترین کہا جاتا ہے، ورنہ اپنے مقام پر وہ صفت صانع کا ایک بہترین مرقع ہے۔ پتھر جواہرات کے مقابلے میں بے قیمت ہو سکتا ہے لیکن ذاتی طور پر وہ کائنات کی ایک عظیم ترین ضرورت ہے۔ یہ سربکف پہاڑ نہ ہوتے تو زمین اپنی جگہ سے کھسک جاتی اور جواہرات کا وجود بھی قائم نہیں رہ سکتا تھا۔ پانی سونے کے مقابلے میں ارزاں ہے لیکن اپنے مقام پر قوام حیات ہے کہ سونے کے بغیر سارا معاشرہ زندہ رہ سکتا ہے لیکن پانی کے بغیر ایک فرد کی بقا بھی ممکن نہیں۔ ساری کائنات کے تفاضل کو دیکھنے کے بعد یہ اندازہ لگانا آسان ہے کہ عالم انسانیت میں بھی تمام افراد ایک جیسے نہیں بلکہ ان کے درمیان بھی تفاوت اور تفاضل پایا جاتا ہے۔ بعض افراد انتہائی بلند منزل کے مالک، بعض انتہائی پست کردار کے حامل۔ یہ اور بات ہے کہ دیگر مخلوقات کی پستی و بلندی کا تعلق تخلیق اور اس کی مصلحتوں سے ہے، لیکن انسان کی پستی اور بلندی کردار کا عنصر بھی شامل ہے جس نے اسے بلند یا پست بنا دیا ہے۔ قومی یا مذہبی کردار کی یہ بلندی ہی ایک وقت میں انسان کو سیادت اور سرداری کی منزل تک پہنچا دیتی ہے۔ انسان اپنی قوم یا قبیلے میں سرداری کا شرف حاصل کر لیتا ہے۔ علماء تاریخ نے سیادت کی تاریخ میں جو فہرست مرتب کی اس میں تمام مخلوقات میں سرداری، سیادت، افضلیت کا شرف حسب ذیل مخلوقات کو حاصل ہے۔ پہلا، اشجار میں سید الاشجار، سدر کا درخت ہے کہ جو مرنے کے بعد بھی کام آتا ہے۔ دوسرا، جبال میں سید الجبال یعنی طور ہے جسے جناب موسیٰ کی کلیمیت کی منزل بننے کا شرف حاصل ہوا۔ تیسرا، ایام میں سید الایام، جو روز جمعہ جسے مختلف اعتبارات سے فضیلت حاصل ہے اور اسی میں مسئلہ عالم کے ظہور کی توقع پائی جاتی ہے۔ مہینوں میں سید الشہور یعنی اشہر حرم کے جس میں جدال و قتال کو حرام کر کے انہیں صلح و سلامتی، امن و آشتی کا مہینہ بنایا۔ ملک حبش کے افراد میں سید الحبشہ یعنی جناب بلال، جنہوں نے اسلام میں ایک بلند درجہ کمال حاصل کیا اور سرکار دو عالم نے انہیں اسلام کا پہلا مؤذن بنایا۔ ملک روم کے افراد میں سید الروم یعنی صہیب رومی، جنہیں مسلمان خلیفہ بنانے کے آرزومند تھے۔ فارس کے افراد میں سید الفرس یعنی جناب سلیمان کہ جنہیں سرکار دو عالم نے اپنے اہل بیت میں شامل کر لیا۔
عرب میں سید العرب یعنی سرکار دو عالم کو کہا جاتا ہے، جو کہ سید کائنات بھی تھے۔ کلمات میں سید الکلام ہونے کا شرف قرآن مجید کو حاصل ہے، جس کا جواب ناممکن ہو سکا اور ناممکن ہو سکے گا۔ قرآن مجید کے اندر سیادت کا شرف سورہ بقرہ کو حاصل ہے، کہ جو قرآن مجید کا سب سے بڑا سورہ اور جس میں بیشتر احکام اسلامی بیان کیے گئے ہیں۔ اور سورہ بقرہ کے اندر سیادت کا درجہ آیت الکرسی کو حاصل ہے، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس میں 50 کلمات ہیں اور ہر کلمے میں 50 برکات۔ اسلام کی تاریخ کردار میں سید البشر ہونے کا شرف سرکار دو عالم کو حاصل ہے۔ سید اولاد و آدم مولائے کائنات کو کہا گیا ہے۔ سید النساء العالمین جناب فاطمۃ الزہرا ہیں اور سید شباب اہل جنہ ان کے دونوں فرزند۔ ان کے علاوہ روایات میں امام کو سید الشہداء، شہدائے کربلا کو دیگر شہدائے اسلام کے مقابلے میں سادات شہداء کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس گھرانے میں ہر شخص ایک مخصوص شرف سیادت کا حامل ہو، اس کی نسل کو سادات نہ کہا جائے گا تو کس کی نسل اور ذریت کو سیادت کا شرف ہوگا؟ کہ سید بطحہ ہونے کے اعتبار سے ہاشم کی اولاد کو سادات کا لقب دیا جاتا ہے، اور سید نساء العالمین ہونے کے اعتبار سے جناب فاطمہ کی اولاد کو سادات کرام کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ سارا شرف سیادت آثار کردار کا نتیجہ ہے، ورنہ تمام سادات کرام کردار کے اعتبار سے سادات کہے جانے کے حقدار نہیں ہیں۔ پردہ انسانی زندگی کا ایک فطری تقاضا ہے جو ہر باشعور انسان کی زندگی میں پایا جاتا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی صاحب عقل و شعور انسان ایسا نہیں جو کسی نہ کسی جہت سے پردے کا قائل نہ ہو۔ کون ایسا صاحب دولت ہے کہ جو اپنی دولت کو منظر عام پہ لا کے رکھ دے؟ کون ایسا مالک جواہرات ہے کہ جو جواہرات کو سڑک پہ لا کے بکھیر دے؟ کون ایسا صاحب خانہ ہے جس کے گھر کی در و دیوار پر پردہ نہ ہو؟ اور کون ایسا صاحب ذوق ہے جو پردے کو وجہ زینت و آرائش تصور نہ کرتا ہو؟ پردہ صرف عورت کی زندگی کے ساتھ نہیں بلکہ مردوں کے ساتھ بھی ہے، ورنہ سارے مرد سڑک پر برہنہ گھومتے نظر آتے اور پورا معاشرہ ایک نیوڈ پارک ہو کر رہ جاتا۔ دنیا میں پردے کا جو جتنا مخالف ہے، اس کے گھر میں پردے کی اتنی ہی بھرمار۔ حد یہ ہے کہ اسرار بھی پردے میں رہتے ہیں اور حسابات بھی۔ دنیا کی بقا اسی پردے داری میں ہے، ورنہ اگر پیدا کرنے والا ہی پردے داری کا مخالف ہو جاتا اور ہر ایک کے راز، ہر ایک کے عیب، ہر ایک کے قلبی کیفیات کو بے نقاب کر دیتا تو معاشرہ ایک دن زندہ نہ رہ جاتا، کوئی شخص کسی کی شکل دیکھنے کا روادار نہ ہوتا۔ یہ مالک کی پردے داری ہی ہے کہ کوئی کسی کے دل کے حالات سے باخبر نہیں اور معاشرہ انتہائی سکون و آرام کے ساتھ چل رہا ہے۔ اسلام نے انہی حالات کو دیکھ کر، انہی فطری تقاضوں کو پیش نظر رکھ کر پردے کا حکم دیا تو اس کے حدود بھی معین کریں، اور اس طرح معین کیے کہ ان میں کسی طرح کا ابہام بھی نہ رہ جائے، جسم کے جو حصے کھل جائیں ان سے کوئی فساد بھی نہ پیدا ہونے پائے۔ اسلام نے پردے کی حدود کو معین کرنے میں انسانی ضروریات کو مد نظر رکھا اور بے پردگی کے خطرات کو بھی پیش نظر رکھا۔ وہ یہ نہ چاہتا کہ انسانی معاشرے کی آدھی آبادی معطل ہو جائے یا معاشرے کا ایک پہیہ بالکل جام ہو جائے، اور نہ یہ چاہتا ہے کہ ضرورت اور خواہش کا فرق مٹ جائے اور ضروریات کے نام پر خواہشات کو رواج دے دیا جائے۔ اس نے اپنے پردے میں 2 باتوں کا خصوصیت کے ساتھ خیال رکھا ہے۔ پہلا، پردے سے آزادی صرف ضرورت کے حدود میں دی جائے، زینت و آرائش کو اس سے بالکل الگ رکھا جائے۔ چنانچہ اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ عورت کو اپنا چہرہ اور کلائی تک دونوں ہاتھ کھولنے کا حق ہے، اس کے بغیر زندگی کا کوئی کام انجام نہیں دے سکتی، لیکن اس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ چہرہ یا ہاتھ پر کسی طرح کی زینت و آرائش نہ ہو، کیونکہ زینت و آرائش زندگی کے ضروریات میں شامل نہیں، یہ خواہشات کا شعبہ ہے جسے معاشرے کے درمیان آزاد نہیں چھوڑا جا سکتا۔ آخر اسی چہرے اور ہاتھ کے کھل جانے سے مرد دنیا کے سارے کام انجام دیتا ہے یا نہیں؟ تو پھر عورت ہی کے کاروبار میں آرائش اور میک اپ کیوں شامل کیا جائے؟ میک اپ عورت کے کام کی رفتار بڑھانے کا ذریعہ نہیں بلکہ مردوں کے کام کی رفتار کم کرنے کا ذریعہ ہے، جس کا تجربہ تمام آزاد معاشروں میں ہو چکا ہے اور برابر ہو رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ پردے کو نظر انداز کرتے وقت عورت کو معاشرے کے حالات پہ بھی نظر رکھنی چاہیے۔ مبادا کہ معاشرہ ہوس کی شکار ہو جائے اور بے پردگی عورت کے لیے یہ وبال جان بن جائے۔
بلکہ پورے معاشرے کے امن و سکون کے لیے خطرہ بن جائے، جس کا تجربہ یورپ اور امریکہ کے معاشرے بن چکے ہیں۔ اور کبھی کبھی مسلمان ملکوں کے اخبارات میں بھی ایسی خبریں چھپتی ہیں کہ دریا کنارے عورت کو نیم برہنہ دیکھ کر مرد اپنے جذبات پہ قابو نہ پا سکا، اس نے بدترین فعل انجام دیا، عدالت میں صاف صاف کہہ دیا کہ قصور میرا نہیں، قصور اس برہنگی کا ہے، ورنہ میری جگہ مجسٹریٹ صاحب بھی ہوتے تو ان میں زندگی کی حرارت اور جوانی کا جوش ہوتا تو اس طرح کے عمل کا ارتکاب کرتے۔ بے پردگی فطری عمل نہیں، لیکن بے پردہ اور برہنہ عورت کو دیکھ کر اعضاء میں حرکت ایک فطری عمل ہے جس کی طرف ہر صاحب ہوش کو متوجہ رہنا چاہیے۔ پردے کے بارے میں ایک تصور یہ بھی ہے کہ پردے دار عورت دنیا کا کاروبار نہیں کر سکتی، وہ ایک عضو معطل ہو کر رہ جاتی ہے۔ یہ بات اولاً تو اسلامی پردے سے الگ ایک شے ہے، اور دوسری بات یہ کہ اسلام کی تاریخ ہی ایک پردے دار خاتون کی تجارت سے شروع ہوئی، لہٰذا اسلام اس بات کو کس طرح تسلیم کر سکتا ہے کہ پردے دار عورت کاروبار نہیں کر سکتی؟ عورت باعزت رہ کر کوئی بھی کاروبار کر سکتی ہے، اسلام اس کی راہ میں حائل نہیں ہوتا، البتہ اسلام اس امر کی اجازت نہیں دے سکتا کہ مال کے کاروبار کو وسیلہ بنا کر عزت و آبرو کا کاروبار شروع کیا جائے، جس طرح آج کل بعض مسلمان ملکوں میں دیکھا جا رہا ہے کہ روس سے آزاد ہونے والی جمہوریتوں کی عورتیں تجارت کو بہانہ بنا کر مسلمان ملکوں میں سامان لے کر آتی جاتی ہیں اور اس کے بعد پھر اپنے جسم کی کھلم کھلا تجارت کرتی ہیں، اور یہ سب بے پردگی کے وسیلے سے ہی ہو رہا ہے، ورنہ اگر اسلامی حجاب کی رعایت کی جاتی تو ہرگز یہ بدترین صورتحال دیکھنے میں نہ آتی۔ معاشرے میں پردے کی بات تو الگ، وہ تو عقل و فطرت سلیم کا تقاضا ہے۔ اسلام نے تو اس وقت بھی پردے کا خیال رکھا جب عورت تنہائی میں بند کمرے میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کھڑی ہو کر نماز ادا کرتی ہے۔ اسلام اس سے مطالبہ کرتا ہے کہ مکمل حجاب کے ساتھ مصلی پر آئے، ہرگز کوئی جسم کا غیر ضروری حصہ کھلنے نہ پائے، تاکہ عورت کو یہ احساس ہو کہ پردہ صرف خطرات سے بچانے کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ عزت و کرامت و شرافت و حشمت میں اضافے کا ذریعہ ہے، اور پروردگار اس پردے کے ذریعے اسے عظمت ہی دینا چاہتا ہے، اس کی عزت و عظمت کو کم نہیں کرنا چاہتا۔ یہ اسلام کی انتہائی متوازن تعلیم ہے کہ اس نے پروردگار کے سامنے آنے والی عورت کو سراپا حجاب بنایا، شوہر کے سامنے آنے والی عورت کو سراپا تسلیم بنا دیا، تاکہ عورت کو یہ احساس رہے کہ اسلام کا حکم حجاب اس کی زندگی کی رعنائیوں کی راہ میں حائل نہیں، البتہ وہ ان رعنائیوں میں خیانت کی اجازت نہیں دیتا بلکہ جس کا مال ہے اس کے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ اسلام کے حکم حجاب کی جزیات پر نظر کی جائے تو اس کے قانون کی حکمت و ہماگیری کا مکمل اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر اسلام تنہائی میں پیش پروردگار حاضر ہونے کے لیے عورت کو باحجاب بنانا چاہتا ہے تو وہ کس طرح راضی ہو سکتا ہے کہ عورت مسجد، امام بارگاہ یا مجالس عزا میں بے حجاب ہو کر شرکت کرے اور اپنی عظمت و کرامت کو تباہ و برباد کر دے، بلکہ محلے والوں کو عزاداری کو بھی اس حصے میں اگلا جو موضوع ہے وہ ہے حجاب کی ادبی حیثیت۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کو بیان کیا جائے گا۔ مجھ حقیر کو اپنی خاص دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔